अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चूँकि हमारा उन्वान चल रहा है दुआ कैसे मांगें, तो उस पर जो है गुज़श्ता एक दो व्लॉग जो हैं वो इसी टॉपिक पर थे। और आपसे लास्ट टाइम भी यही जो है रिक्वेस्ट की थी कि साथ जुड़े रहना है आपने। तो आज और कल इन 2 दिन में इंशाल्लाह हम अपने इस तवील टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो चलें जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन वही रिक्वेस्ट कि इसको ज़हन नशीन करके लाजमी आगे दूसरों तक जो है वो पहुँचाइएगा, सदका जारी समझते हुए। ले जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दुआ कैसे मांगें। ये हमारा 5 नंबर है। हमने पहले दिन भी 2 नंबर पे बात की थी, 1 नंबर और 2 नंबर पे। फिर उस अगले दिन नेक्स्ट डे यानी कल हमने की थी बात 3 नंबर पर और 4 नंबर पर। इसके अलावा हमने बात करी थी हाँ 4 नंबर पे करी थी, 3 नंबर पे करी थी, ये 2 पॉइंट्स पे की थी। इसमें 3 नंबर पे हमने जो है वो मकबूल दुआएं जो हैं वो 2 दुआएं आपके सामने विद रेफरेंस रखी थी। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे 5 नंबर पर और 6 नंबर पर। बस साथ जुड़े रहें। लेकिन जी 5 नंबर जो है इस पर बात करने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करना या आजिज़ी के साथ ना करना तकब्बुर की इलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ना करना या जो है वो आजिज़ी के साथ ना करना, ये दोनों अलामतें जो हैं ये तकब्बुर की हैं। क्योंकि कुरान में जब भी अल्लाह ने अपने आप को पुकारने का कहा है तो वहाँ तज़र्रुअन का लफ्ज़ जो है ना वो आया है। उस लफ्ज़ आया है तज़र्रुअन, ये लफ्ज़ आया है जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को पुकारने का बोला है, इंसान को कहा है, जिसका माना है मुज़ल्लल। इसका माना है तज़ल्लल व ख़ज़लहू, ये एक है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है तक़र्रब व तवस्सल इलैही, ये दूसरे माने में आता है इसके। और उसके अलावा जो है इब्तहल इलैहि व दुआ, उसने अपने आप को आजिज़ किया। क्या किया? आजिज़ किया अपने आप को, सर झुकाया, सर झुकाया, इल्तिजा और पुकारा, इल्तिजा करी और पुकारा। और इसी के एक और माना जो है वो होता है इस्तिगास। क्या होता है? इस्तिगासा, जिसको आम फहम में जो है ना वो सेल्फ एबेसमेंट जो है ना वो भी कहते हैं। आम फहम में इस्तिगासा है, जिसको आम फहम में जो है वो सेल्फ एबेसमेंट भी कहते हैं। वो इसका एक माना है इस्तिगासा। या ह्यूमिलिटी जो है ना, ह्यूमिलिटी ये भी कहते हैं इसको, ये भी इसके माने में आता है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, सेल्फ एबेसमेंट यानी इस्तिगासा, ये इसके मानों में आता है। अब जो है मैं आपको जो है वो अरबिक में है, थोड़ा ज़रा गौर से समाल फरमाइएगा ताकि ज़हन नशीन हो जाए। कुल मा या बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, कुल मा या बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। इसका मफ़हूम तर्जमा जो है, चूँकि अरबी में थी तो मफ़हूम तर्जमा समाअत फरमाने वो कुछ यूँ है, कह दो अगर तुम अल्लाह ताला को नहीं पुकारते तो मेरा रब भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता, मेरा रब भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। ये सूरत अल फुरकान की आयत नंबर 77 थी। आयत मुबारका जो है दोबारा आपके सामने जो है वो रिपीट कर देता हूँ, गौर से समाअत फरमाइएगा। कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। और इसका मफ़हूम तर्जमा कुछ यूँ था कि कह दो अगर तुम यानी अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला को नहीं पुकारते तो मेरा रब भी तुम्हारी कुछ जो है वो परवाह नहीं करता, मेरा रब भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। इस पर अल फुरकान की आयत मुबारका थी, आयत नंबर 77। यानी अब हम आ जाते हैं 6 नंबर पर यानी पॉइंट 6 पर। ये तो पॉइंट 5 था, अब पॉइंट 6 पर आ जाते हैं, ज़रा गौर से फरमाइएगा। जिस तरह दुआ कुछ मकबूल कलिमात हैं, इसी तरह दुआ के कबूल होने के औकात भी हैं। इस तरह कुछ मकबूल कलिमात हैं,
ایسے ہی قبول انہیں کچھ جو ہیں وہ اوقات بھی ہیں، جن اوقات میں بتائے گئے ہیں اوقات، جن اوقات میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، قبولیت کی جو کڑیاں ہیں، اس میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے سجود میں، یعنی سجدہ میں۔ آپ جب سجدہ ریز ہوتے ہیں آپ اپنے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہے وہ قبولیت کی کڑی ہے دعا کے قبول ہونے کی، اس کو کوشش یہ کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں سجود میں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ بس ایسے نماز جیسے کمٹ ہوں گے نہیں لگاتا زمین پہ، نہیں لگاتا، ایسے بس جو ہے نا وہ جلدی جلدی سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سجدے میں آپ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو تب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی کرے دعائیں مانگنے کی۔ یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، فرسٹ سب پوائنٹ ہے کہ سجدے میں دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ اس کا پہلا نمبر ہے جو مقبول جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اوقات ہیں دعا کی قبولیت کڑی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے رات کا آخری تہائی حصہ یعنی تہجد۔ جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تب اپنے اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو وہ ایک گھڑی ہے قبولیت کی، تب زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں یوں فیل ہوتا ہے جیسے میرا اللہ میرے سامنے ہے، دنیا جہان سو رہا ہوتا ہے، آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرا رب جو ہے میرے سامنے ہے اور میں اسے گویا ہوں، باتیں کر رہا ہوں اپنے رب سے اور وہ میری سن رہا ہے۔ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اور وہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ آپ جو ہے کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں تہجد کی نماز میں۔ تو یہ دوسرا سب پوائنٹ تھا کہ رات کا تہائی حصہ یعنی تہجد کے وقت جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ، وہ ایک قبولیت کی کڑی ہے۔ اب تھرڈ پوائنٹ جو ہے، تیسرا سب پوائنٹ جو ہے وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے مؤذن اذان دے جاتا ہے، پھر اقامت یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے اور اذان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں سے دعائیں جو ہے زیادہ قبول ہوتی ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہاں بھی انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثریت جو ہے کوشش یہی ہوتی ہے، ایسی کرتے ہیں بس اذان ہوتی ہے تب تیاری کرنی شروع کرتے ہیں نماز کے جانے کے لیے، اور اقامت تک بمشکل پہنچ پاتے ہیں یا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اذان تک مسجد میں پہنچ جائیں یا ہم اذان تک نماز کی تیاری کر چکے ہوں، تاکہ جو اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، ڈریشن ہے، اس میں جو ہے کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں، وہ ایک جو ہے قبولیت کی کڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا 3 نمبر پہ تھرڈ جو ہے سب پوائنٹ تھا۔ اب آ جاتے ہیں 4 نمبر پہ، سوری یہ 5 تھا، اب آ جاتے ہیں 6 نمبر پہ۔ 6 نمبر سب پوائنٹ جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ سفر کے دوران جب آپ حالت سفر میں ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسافر جو ہوتا ہے وہ چونکہ مشکل کیفیت میں ہوتا ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی۔ سفر میں آپ دعا مانگیں وہ قبولیت کی گھڑیوں میں سے گھڑی ہے، تب کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہمارے مومنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہاں بھی انفارچونیٹلی یہ گانے وغیرہ وہ ان فضولیات میں جو ہے ہمارا جو ہے جس سے اللہ کی بہت زیادہ ناراضگی ہے، جس چیز میں ہم ان چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العزت یاد کریں، اس کا ذکر اذکار کریں، تاکہ ایک تو سفر بخیر و خوبی ہو جائے، دوسرا خدا نخواستہ راستے میں اگر موت آ جائے، اگر انہی گانے بجانے کے ساتھ ہی اگر موت آئے گی، میوزک کے ساتھ گانوں کے ساتھ موت آئے گی، تو خود اندازہ لگا لیں کیا گزرے گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس میں زیادہ ذکر و اذکار کریں، تسبیح ساتھ رکھ لیا کریں، اور جو ہے کوشش کیا کریں کہ قبولیت کی گھڑی ہے اس میں جو ہے اپنے اللہ سے جو ہے آپ کی تمنائیں التجائیں ہیں وہ اللہ رب العزت سے جو ہے گڑ گڑا کر اپنی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ کریں، وہ قبولیت کی گھڑی میں سے گھڑی ہے۔ جی اب آ جاتے ہیں پوائنٹ 5 پر، اور نمبر تھا سفر کے دوران 5 نمبر جو ہے، یعنی 5 نمبر پہ کون سی جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ ہے روزے کی حالت میں۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ بھی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے روزہ دار جو ہے اس سے اتنی محبت ہے، دیکھیں ان کے منہ سے جو سمیل آتی ہے نا، وہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ اتنی پسندیدہ ہے، اتنی پسندیدہ ہے، مجھے صحیح سے وہ حدیث مبارکہ نہیں یاد آ رہی، تو کافور جو ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ مجھ کافور سے زیادہ پسندیدہ ہے روزہ دار کے منہ سے آنے والی سمیل، اور اس میں